أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ یہ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع ہے، رکوع نمبر 15، اور چوتھے پارے کا 6واں رکوع ہے۔ اس میں ٹوٹل 5 آیتیں اس وقت میں نے تلاوت کی۔ سورہ آل عمران کی 5 آیتیں تلاوت ہوئی۔ آیت نمبر 144، 145، 146، 147 اور 148۔ پہلے میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، غزوہ احد کا ذکر۔ احد کے موقع پر بار بار میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اطلاع ملی کہ قریش نے بڑا لشکر جمع کیا ہے، مدینے پر حملے کے لیے نکلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلاس بلایا، صحابہ سے مشورہ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے بھی یہ تھی، جو کچھ بزرگ صحابہ تھے ان کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب سب سے رائے لی گئی تو نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ خصوصاً وہ حضرات جن کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بہادری ہے، حالانکہ مشورے کے مطابق چلنا، ماننا، اس میں بہادری ہوتی ہے، لیکن تربیت انسان سیکھتا ہے، تربیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے رائے پہ مشورہ دی کہ ٹھیک ہے، باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں۔ بعد میں صحابہ نے، بزرگوں نے سمجھایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، تیاری کا حکم دیا، تو نوجوانوں کو بزرگوں نے سمجھایا، حضرت سعد ابن معاذ یا حضرت اسید ابن حضیر ہے، انہوں نے سمجھایا کہ بھئی آپ حضرات نے غلطی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ نہیں تھی، کھل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، لیکن آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کے مقابلہ کریں۔ صحابہ دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے گھر گئے، اے اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی رائے واپس لیتا منی۔ نبی جب ایک مرتبہ زرہ پہن لیتا ہے پھر دوبارہ اتارتا نہیں ہے۔ دوسری غلطی یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں پہنچے تو ایک پہاڑی ہے، اس کے جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، اس پہاڑی کو پش کی جانب لیا اور 50 تیر اندازوں پر بٹھا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کو ان کا امیر مقرر فرمایا ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، کچھ بھی ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اب جنگ شروع ہو گئی، یک کے بعد دیگرے کافروں کے بندے مارے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شکست ہو رہی ہے تو اوپر سے لوگوں نے جب دیکھا کہ کافر بھاگنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی نیچے آنا شروع ہو گئے۔ امیر نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ تم نیچے مت اترو جب تک جنگ ختم نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ جنگ ختم نہ ہو، جنگ تو ختم ہو گئی، حالانکہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی ابھی۔ وہ یہ سمجھے جنگ ختم ہو گئی، اتر گئے، 40 بندے اتر گئے، 10 رہ گئے۔ پیچھے سے خالد ابن ولید لشکر لے کے آیا، وہ 10 بندے شہید ہو گئے، پیچھے سے وہ آ گئے اور نقشہ تبدیل ہو گیا، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر۔
اور اس کے بعد حالات اتنے تبدیل ہوئے کہ صحابہ شہید ہو گئے، اور آپس میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ دشمن کون سا ہے، فلاں کون سا ہے، ایک افراتفری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا، اور ادھر شیطان نے آواز لگا دی بیچ میں، شیطان ابلیس نے آواز لگائی ان محمدً قد قتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بس یہ خبر ایسی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ صحابہ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصے نے جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے، جینے کا فائدہ کیا، گھسو لڑو، تم بھی شہید ہو جاؤ۔ ایک طبقہ گھس گیا میدان میں، لیکن پتہ نہیں لگ رہا تھا، ماحول ایسا بن گیا، افراتفری ہو گئی۔ ایک طبقہ پیچھے بیٹھ گیا کہ کرے کیا، سوچنے لگا کچھ کرنا تو نہیں، کیا کس طرح کرے۔ ایک طبقے نے کہا جب اللہ کے نبی نہیں ہے تو اس طریقے سے لڑنے کا فائدہ کیا، وہ میدان سے باہر آ گئے۔ اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو اس رکوع کے اندر ان 5 آیات میں بہترین تعلیم دی ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ دیکھیں، انسان ایک ہے دین، ایک ہے نظریہ اور ایک ہے اشخاص، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی وہ تو بنیاد ہے ہمارے دین کی، لیکن اس حوالے سے بھی دیکھو اللہ کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر ہے، رسول ہے اللہ کے، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر۔ افإن مات، پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبھی موت آ جائے، او قتلا، یا اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے، تبھی موت آ جائے یا اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے دین سے، دین چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی نہیں رہے دنیا میں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، پس جو پلٹے گا اپنی ایڑیوں پر، پس اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، کسی بھی انسان نفس کے لیے یہ کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ کتاباً وقت ہے، مؤجلا مقرر۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم دے دیں گے اس کو دنیا میں سے۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو چاہے گا آخرت کا بدلہ ہم دیں گے اس کو آخرت میں سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم مزید دیتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، قتال کیا اللہ کی راہ میں، جہاد کیا ان کے ساتھ مل کر بہت سارے اللہ والوں نے، ان کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں لڑے۔ فما وہنوا، پس نہ وہ سست ہوئے، لما اصابہم، اس چیز پر جو ان کو تکلیف پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، نہ سست ہوئے، وما ضعفوا، نہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ دشمن کے مقابلے میں وہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وما کان قولہم، اور نہ تھی وہ جو ایمان والے اللہ کی راہ میں جب انبیاء کے ساتھ مل کے لڑے، وما قولہم، اور نہ تھی ان کی بات، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے کوتاہی زیادتی ہو گئی ہے وہ بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہترین بدلہ دیا
دنیا میں فتح نصیب فرما دی، اسلامی حکومت دے دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ تو بہت ہی اچھا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔